اسلام کے میں بس دو ہی تو چیزیں، ایک ضرب ید اللہ ہے، ایک سجدہ شبیری۔ حضرات گرامی، اب میں دعوت دوں گا جناب مولانا محمد حسین صاحب کو ممبر پاک پہ خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بثواب ما قرأ من القرآن الى ارواح المرحومین مقصوصین واغفر لهم واجعلهم عندک اعلی علیین۔ عبادات دی قبولیت واسطے صلوات دی تلاوت فرماؤ۔ اپنے اپنے مرحومین نو بھی ثواب محرم الحرام دے ذکر دا اصال فرماؤ، انہاں دے درجات دی بلندی واسطے صلوات دی تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر دے حقیقی وارث امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف پر دے غیبت دے تشریف فرمائے۔ ہر مومن دی آئیڈیو اور ویڈیو فلم امام دی بارگاہ دے وچ باقاعدہ ملائکہ پیش کر دیں۔ یقیناً آج دی مجلس دے وچ صلوات پڑھ کے امام تک یہ پیغام بھی پہنچاؤ کہ مولا اساں تواڈے حسین دادا حسین دی مجلس دے وچ پڑھ کے بیٹھ کے خلوص نیت نال صلوات پڑھ کے تواڈے واسطے ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ بلند آواز نال صلوات دی تلاوت۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد علیہ السلام، ثم الصلاة والسلام على نبينا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات وعلی وزیرہ وخلیفتہ وابن امہ وناصر دینہ ومروج احکامہ سید الاولیاء امام الہدیٰ امیر المومنین علیہ السلام، صلوات وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین قیل فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات اللہم صلی دعائے خالق کائنات اپنے حبیب دی عصمت عظمت طہارت دے صدقے سیدہ زہرا دی عصمت و طہارت دے صدقے علی مولا دی ولایت دے صدقے امام حسن مجتبی دے حسن و اخلاق دے صدقے مولا حسین دے صبر و تحمل دے صدقے زین العابدین دی عبادت دے صدقے محمد باقر دے علم دے صدقے جعفر صادق علیہ السلام دی صداقت دے صدقے موسیٰ کاظم دے علم دے صدقے امام رضا دی رضاعت دے صدقے محمد تقی علیہ السلام دے تقوی اور پاکیزگی دے صدقے امام نقی علیہ السلام دی پاکیزگی اور طہارت دے صدقے حسن عسکری علیہ السلام دے روح و دبدبہ دے صدقے آخر الزمان علیہ السلام دی غیبت دے صدقے پروردگار اللہ ساری انہا عبادات نو اپنی بارگاہ مستجاب فرما جتنے مومنین مومنات شرفاء سنی شیعہ بھائی اس مشن حسین دے وچ حاضر ہیں پروردگار اللہ ایک ایک سانس اپنی عبادت دے وچ شمار فرما پروردگار اللہ جڑی حاجات شریعہ رکھ دیں مجلس تو پہلے دعا دا مقصد یہ ہے چونکہ اتبال غلط ہے ذکر حسین اللہ دی ذمہ داری اس کو برقرار رکھنا چونکہ مولا حسین علیہ السلام نے ذات وحدت نو مشکل وقت دے وچ یاد رکھا ہے مالک دی ذمہ داری جو ذکر نو رکھے یہ ذکر قبول ہے اس واسطے اس سے منگی ہوئی دعاواں بھی قبول ہیں پروردگار اللہ بیمار مومنین و مومنات نو شفاء کاملہ عجلات فرما امام زمانہ دے ظہور دے وچ تاجیل فرما ساری دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات دی تلاوت مل کے فرماؤ اللہم صلی اللہ سامعین گرامی قدر قرآن مجید دی سورہ نساء آیت نمبر 59 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے وچ اللہ نے مومنین دے نال اس طرح خطاب کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت واطیعوا الرسول رسول دی اطاعت واولی الامر منکم اولی الامر دی اطاعت قرآن مجید دے وچ اللہ نے مختلف مقامات دیتے مختلف صورتوں دے وچ تقریباً 234 مرتبہ لفظ اطاعت دا ذکر کیتا ہے سورہ بقرہ سورہ نور سورہ تغابن سورہ انفال سورہ طٰہٰ سورہ آل عمران سورہ محمد انہاں ساری صورتوں دے اور سورہ حشر اللہ نے اطاعت دا ذکر کیتا ہے اطاعت دا معنی یہ ہے سارے ماشاءاللہ سمجھدار چہرے تشریف فرماؤ پیغام دیون ہوندا ہے مفسرین نے اطاعت دا معنی لکھا ہے کہ صرف ذات نو نہیں مننا جس دی اطاعت کر رہے ہو او ذات جو کچھ منواوے اس نو بھی مننا لازمی ہے قرآن مجید دے وچ ایک باقاعدہ مکالمہ موجود ہے سورہ بقرہ بھی ہے اور سورتاں دے وچ بھی کہ اللہ دی ذات نو مندہ ابلیس لیکن جو کچھ اللہ منواونا چاہتا ہی اس تو انکاری ہو گیا اللہ فرمایا فسجدوا لآدم ساجد الملائکۃ کلہم اللہ فرمایا آدم نو قبلہ بڑھا کے سجدہ کرو سارے ملائکہ سجدہ کیتا شیطان انکاری ہو گیا اللہ نو منتا ہے ذات نو من رہا ہے لیکن اللہ دی بات نو نہیں منیا یعنی اطاعت نہیں کیتی تے پھر اللہ فرمایا کیا فخرج فإنک رجیم میری بارگاہ چو نکل جا تیری توبہ بھی قبول نہیں اس واسطے صرف مینو نہیں مننا جینو میں منواونا چاہنا اس نو بھی مننا لازم ہے اے اطاعت دا من ہے ماشاءاللہ پہنچ گئے تو سا
ساری زندگی بہت جلدی مثال دینا چاہنا نا سون آلہ علی ایک ہوں الفاظ ایک ہوں انہوں دا پریکٹیکل عمل ہوں ماشاءاللہ زمیندار بیٹھے ہو مثلا زمیندار نو صاحبان زراعت دسیا بھئی گندم دا اتنا بیج اس زمین اچ پاونا اے لفظ ہے زمیندار نے گھاری چو اس دے مطابق گندم چاہی یا اپنے کھیت دے وچ سٹ دیتی اس نو آدن پریکٹیکل اس وقت میں مثال دینا چاہنا اطاعت لفظ ہے اس دا پریکٹیکل آل محمد کر کے دکھایا ہے ساری زندگی میں عرض کیتا ہے نا سون آلہ علی رسول دی اطاعت دے وچ شب ہجرت بستر رسول تے سم گیا چونکہ نبی فرمائے سہجو ساری زندگی نا سون آلہ علی اس جملے دے وچ ایک بڑی تاریخ باندھے علی مولا دی سیرت باندھے ساری زندگی نا سون آلہ علی ایک رات ستا ہے اس واسطے جو نبی فرمایا سمجھا شب ہجرت میں نے جیڑی شخصیت ایک رات نو 1000 رکعت نماز پڑھے 1000 رکعت نوافل رات دے دامن جو گنجائش باقی نہیں راندی جو آرام کرے بلکہ ایک جگہ تے نہج البلاغہ امام دی عبادت دا ایک نقشہ پیش کیتا گیا امیر المومنین دی عبادت کی میں کر دیا نقشہ انجن لفظ انجن جو علی مسلح عبادت دوتے کھڑن محرابی عبادت دے وچ نقشہ کھینچیا گیا ہے وَأَرْخَ اللَّيْلُ صَدُولَهُ وَهُوَ فِي مِرْحَابِهِ وَآخِذٌ بِلِحْيَتِهِ علی حیدر قرار محرابی عبادت دے وچ کھڑن رات نے اپنی سناٹے دا پردہ پائے ہوئے مخلوق ستی ہوئی علی اللہ دی بارگاہ دے وچ التجا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں آہو بکا کر رہے ہیں حالت کیا ہے فرمایا وَآخِذٌ بِلِحْيَتِهِ علی اپنی ریشی مبارک نو پکڑے ہوئے حالت کیا ہے فرمایا وَيَتَمَلْمَلُ بِتَلَمْلُمِ السَّلِيمِ علی اللہ دی بارگاہ اس قدر آہو بکا اور گریہ کر رہے ہیں جس طرح سانپ ڈسا ہوا انسان اور پھر صبح سویرے جلے سورج طلوع پہ کرتا ہے علی مخاطب کر کے فرمائندے پہن او ستارہ اور سورج گواہ رہنا تساں ہمیشہ علی نو جاگ دے ہویا پایا ہے میں ہمیشہ تو نکل دے ہویا ویکھیا ہے تساں علی نو ستو ہویا نہیں پایا ساری زندگی ستے نہیں علی حیدر قرار دن نو روزہ رات نو اللہ دی عبادت اور اس رات اطاعت پیغمبر دے وچ سکون دے نال علی مولا فرمیندن مینوں اپنی ساری زندگی دے وچ اس رات نو جتنی سکون دی نیند آئیے اس نو آدن نفس مطمئنہ اور پھر اللہ نے اس سمن دا استراحت دا انعام کیا دیتا قرآن دی آیت بڑھا دیتی قصیدہ بڑھا دیتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ میری مخلوق کچھ ایسے بھی بندن جیڑی میری رضا خریدن واسطے شب ہجرت میرے محبوب محمد دے بستر تے سمدن ایک تھے ماہرین نفسیات نے بھی بڑا تجزیہ و تحلیل کیتا ہے بدن 3 چیزاں دی وچوں ایک چیز انسان دے شامل حال ہو جاوے نا 3 چیزاں انسان نو نیند نہیں آندی پہلی چیز دشمن دا خطرہ ہوئے دوسری چیز محبوب دا فراق ہوئے تیسری چیز بستر اپنا نہ ہوئے 3 چیزاں با کمال علی تے غالب محمد جیسے محبوب دا فراق ہے دشمن دا یقیناً خطرہ ہے زہرن بستر بھی اپنا نہیں لیکن علی مطمئن اتنا ہے اللہ دی ذات توکل اتنی ہے اتنا اطمینان نال ستن فرمیندن میں اپنی ساری زندگی اتنی گہری نیند نہیں ستا جتنا آج تاریخ دا میں کیڑا جملہ تو سناواں کمال ہے شجاعت دا جیڑا رحمت للعالمین دے سائے چ بیٹھا ہے وہ رو رہا ہے جیڑا تلواراں دے سائے دے وچ ہے وہ سو رہا ہے اس نو دے مقامی شجاعت
تو عرض کر رہا اللہ نے 3 اطاعتاں دا حکم دیتا ہے اس آیت دے وچ، اور مومن دی تعریف جڑا میں جملہ پڑھیا ہے حدیث دی روشنی دے وچ، مومن آدھی اس نو جڑا 3 اطاعتاں کرے، اللہ دی اطاعت، رسول دی اطاعت، اولی الامر دی اطاعت، 3 اطاعتاں کرے تو مومن بنتا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دیکھو بھی اس دنیا دے اتے مومن تو علاوہ، صاحب ایمان تو علاوہ، یا ان چاکھاں منزل ایمان تک پہنچن واسطے 3 چیزاں دے اتے کراس لاونا ضروری ہے۔ پہلی چیز شرک دے اتے، مومن مشرک نہیں ہوندا، کسی حالت وچ بھی نہیں شرک کرتا، جیڑا مجبور ہو جاوے شرک نہیں کرتا، مومن نہیں کرتا شرک۔ بندے تے ایڈے کمزور ایمان ویکن تھوڑی جی مصیبت آئی نا، بندے عیسائیاں کول بھی تعویذ لیندے پے ہوندے، عیسائیاں کول جا کے یہ حالت ہے لوگاں مسلمانوں، لیکن مومن شرک والے پاسے نہیں جاندا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ مومن کفر والے پاسے بھی نہیں جاندا جتنا مجبور ہو جاوے۔ تیسری چیز مومن آدھے ہی اس نو جڑا نفاق دے مخالف ہوئے، ادا معنی بنیا بھی مومن 3 نجاستاں دے اتے کراس کردا ہے، شرک دے اتے، کفر دے اتے، نفاق دے اتے، تب صاحب ایمان بندا ہے۔ اس آیت دے وچ اللہ نے طریقہ یہ دسیا ہے، اطیع اللہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تساں شرک تو پاک، اطیع الرسول محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کفر تو پاک، جس وقت نفاق تو پاک ہونا ہے پھر علی ولی اللہ پڑھسو تو اولی الامر دی اطاعت ہے۔ اچھا، اطاعت دی حد تک، اطاعت دی حد تک مسلمانوں دے جتنے فرقے نے سب متفق ہیں بے اللہ دی اطاعت بھی کرنی چاہیے، رسول دی بھی کرنی چاہیے، اولی الامر دی بھی کرنی چاہیے، اس وچ کوئی اختلاف نہیں، اطاعت دی وچ کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک آدھا کی اطاعت کرو اور ضروری بھی ہے۔ لیکن اختلاف کتھے ہویا ہے؟ اختلاف ہویا ہے امت مسلمان دے وچ غلط فہمی دی بنا تے، کیا اللہ اور رسول دی اطاعت دے اتے پھر بھی متفق ہیں؟ اختلاف کتنے ہوئے ہیں؟ اولی الامر تے اختلاف ہوئے ہیں بے اولی الامر دا مصداق کون ہے؟ کس نو اولی الامر آکھیا جاندہ؟ اللہ دی تو سمجھ آگئی، رسول دی بھی سمجھ آگئی، لیکن اولی الامر کون ہے؟ تو سا میرے نال تھوڑے جو چل سو تو میں علمی گل بھی درمیان کر لما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے حضرت علامہ مادودی ابو الحسن مادودی صاحب تفسیر تفہیم القرآن تک جماعت اسلامی دا بانی ہے پاکستان دے وچ، اور بانی بھی آئی تے پاکستان بنن دے وچ مخالف بیان مادودی صاحب، مخالفت دی تو میں نے یہ سمجھ آ رہی بھی کیوں مخالفن؟ ظاہر ہے حالانکہ جس وقت برے صغیر پاک و ہند کٹھا علاقہ تے مسلمانوں بڑیاں تکلیفاں، قربانی نہ کرن دیں ہندو گائے دی قربانی، پھر سکھاں دی بڑی اور کراڑ جڑے دوسری مخلوقان بڑی سختی کر دیاں مسلمانوں دی عبادت نہ کرن دیں، پھر علامہ اقبال تصور پیش کیتا تے قائد اعظم نے 2 نظریے پیش کیتے، راجہ محمود صاحب نے اپنی دولت خرچ کیتی۔ یہ جڑے فرنٹ لائن والے لوگ ہیں نا جتنے، مادودی صاحب کا اس وقت بڑا چرچا ہے، عالم ہی تفسیر بھی لکھ چکے ہیں، جنہیں انہوں ویکھیا ہے نا بھائی فرنٹ لائن دے اتے تو سارے شیعہ نے، اس اگر پاکستان بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایتھے اولی الامر دی تو سمجھ آمنی۔ حضرت ابو ہریرہ علیہ الرحمن نبی دا او صحابی ہے جڑا آخری زمانے دے تقریباً نبی پاک دی عمر مبارک 60 سال دے قریب ہے، یعنی آخری 3 سال دے وچ حضرت ابو ہریرہ علیہ الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے صحابی بنے، لیکن کوئی ایڈا قابل بندہ ہاں تو سیاستہ دی کتب چاہو حدیثہ دیاں
اتنیاں حدیثاں مولا علی تو انہاں کتابیں چ نہیں نقل، اتنیاں امام حسن حسین تو نقل نہیں، اتنیاں سیدہ فاطمہ تو زہرا تو نقل نہیں، نہ کسی اور امام تو نقل، نہ کسی صحیح نبی دے اور جلیل القدر صحابی تو نقل، جتنیاں حضرت ابو ہریرہ تو نقل۔ بندہ قابل بڑا اچھا جی۔ حضرت ابو ہریرہ تو لے کے مودودی تک نے جڑا اولل العزم دا نظریہ پیش کیتا ہے، دو چار بندے دی میں مثال دیونا چاہنا، پھر اس دے ترجمے دی تو سمجھ آسی جو اولل الامر دوتے اختلاف کیوں ہے اور کون ہے اولل الامر جس دی اللہ نے اطاعت دا حکم دیتا ہے۔ گھبراہٹ نہیں گئے؟ حضرت ابو ہریرہ فرمیندن کہ ایک گروہ جا رہا ہے، گروہ 10 بندے دا ہے، 12 دا ہے، 15 دا ہے، 20 دا، 100 دا، 50 دا، جتنے دا بھی ہے، او فرمیندن اس گروہ دے سردار دا نام اولل الامر ہے، او دی اطاعت کرنی ضروری ہے، چاہے وہ جی ہو جا بھی ہوئے، یہ ضروری نہیں کہ اس لیول دا ہوئے، نا انہاں فرمایا گروہ جا رہا ہے، سفر تے جا رہا ہے، کوئی پروگرام ہے، اس پروگرام نو منظم بناون واسطے انہاں جو ایک سردار چن لو، اس سردار دی اطاعت ضروری ہے، او اولل الامر ہے۔ بعض صحابہ نے آکھیا بھی نہیں، او اولل الامر نہیں، او اولل الامر ہو سکتا ہے جڑا فقہ نو زیادہ جان دوے، حدیث نو زیادہ جان دوے، اولل الامر ہے۔ چلدیاں علامہ مودودی تک بہت جلدی آنے ہیں، چونکہ اساں جس ماحول چاہیں، جس خطے چاہیں، شاید باقی ملکوں دے وچ یہ اولل الامر دا اتنا زیادہ ضرور رولا نہ ہوئے جتنا ساڈے ملک ہے۔ علامہ مودودی صاحب فرمایا اپنے دور دے وچ، بلکہ تفہیم القرآن وچ اس لکھے ہے اور بڑی وسعت دے دیتی اولل الامر انہوں نے، ماشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا چک دا لمبردار بھی اولل الامر ہے، ذمہ دار ہیں اس تحریر دا، ایک خاندان دا سردار بھی اس خاندان دا اولل الامر ہے، ایک سچی سچا بندہ جڑا فیصلہ کر سکتا دو چار بندیاں دا اپنی بیٹھک تے ڈیرے تے بیٹھ کے، وہ بھی اولل الامر ہے، تے وقت دا جڑا حکمران تخت دے اتے بیٹھا ہے، انہاں فرمایا وہ بھی اولل الامر ہے۔ چونکہ یہ نظریہ دے اتے قائم ہیں، اس نظریے دے پیش نظر انہوں سمجھ آ رہی ہے اگر پاکستان بن گیا اور فرنٹ لائن دے اتے قائد اعظم شیعہ، راجہ صاحب شیعہ، لیاقت علی خان شیعہ، فاطمہ جناح شیعہ، پھر اتھے اولل الامر دا نظام چلنا، انہاں دی اطاعت ضروری ہے، لہذا نہ بنے پاکستان۔ کوئی توجہ سمجھے؟ اتنی آسانی کر دیتی انہاں کہ اولل الامر اس نو آدن۔ لفظ اطاعت اس آیت دے وچ 2 مرتبہ استعمال ہویا ہے، ایک دفعہ ہوئے اطیع اللہ، جملہ مکمل ہو گیا، اللہ دی اطاعت کرو، پھر وا پا کے پھر اگو لفظ اطیع آیا دوسری دفعہ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی رسول اور اولی الامر واسطے لفظ ایک دفعہ اطاعت آیا ہے۔ ایتا معنی یہ بڑھیاں پہ لفظ ایک ہے، اطاعتاں 2 دس رہا ہے، وہ سمجھاونا چاہتا ہے لفظ کہ جویں رسول دی اطاعت ہے انہیں اولی الامر دی اطاعت ہے، لیکن فقہ جعفریہ اہل تشیع دے نزدیک، اہل تشیع دے مفسرین دے نزدیک گل کھول دے ماں اولی الامر اس نو آدن جس دے وچ 6 صفتاں ہوئے۔ کتنی ہیں جی؟ پہلی صفت جڑا معصوم ہوئے، البتہ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر اہل سنت دا بہت مفسر ہے، وہ لکھ دن بھی ایک جماعت جس دا اجتماع ہو جاوے کسی شخص دی سرداری واسطے لیکن اجتماع معصوم ہوئے، یہ البتہ انہوں اضافہ فرمایا بھی انہوں سارے لوگوں دا اجتماع معصوم ہوئے، یعنی ایسا اجتماع ہوئے جدے بھی غلطی دا شیبہ نہ ہوئے کہ ایک بندے نے چون لوے، وہ بھی اولی الامر ہے۔ مذہبی شیعہ دے نزدیک کتنی شرطیں 6، پہلی شرط ہے کہ وہ معصوم ہوئے، گناہ تو پاک ہوئے۔ بھئی دیکھو ایک اولی الامر حکم دیندہ ہے، چونکہ اولی الامر اس نو آکھیا جاندہ ہے جڑا دین اور دنیا دا حاکم ہوئے،
دین دے وچ بھی اطاعت، دنیا دے وچ بھی اس دی اطاعت۔ اگر وہ گنہگار آپ ہے وہ اپنی امت نو حکم نہیں دے سکتا۔ دوسری شرط اولی الامر وہ ہو سکتا ہے جڑا عادل ہوئے، عادل نہ انصافی نہ کرے اپنی قوم نال، ملت نال، ریت نال۔ تیسری شرط ہے کہ سارے زمانے تو زیادہ وہ عالم ہوئے، انج نہ ہوئے وہ صاحب نو جی ساڈے کول چلتی پئی روٹین ماشاءاللہ جڑے ساڈے اولی الامر مودودی صاحب کے نظریے دے مطابق بھئی انہوں کلمہ بھی نہیں آمدا وہ بھی اولی الامر ہے اسمبلی آندا نہیں تے بندے چن دے پھر آپ لڑائیاں لڑویاں برادریاں نال، علاقے نال، محلے نال، کر کر کے پولنگ اسٹیشن تے او جناب اولی الامر چن کے سال 2 یا 1.5 گزرتا ہے، پھر آدھے پہ ہوندے بندے بڑا کرپٹ ہے، بڑا چور ہے، بڑا غدار ہے، یہ ہے بھی مرزائی، یہ ہے بھی نشئی، بڑا ڈیفالٹر ہے، چنیا بھی آپ ہے، پھر فیصلے بھی آپ وہ دے بارے کر دے پہ۔ لہذا شریعت کی آخیا کہ پہلی شرط معصوم ہوئے، دوسری شرط وہ عادل ہوئے، تیسری شرط وہ عالم ہوئے، اپنے زمانے تو زیادہ علم رکھتا ہوئے۔ اگر کوئی سوال کرے تو اے نہ آکھے میں گھروں پوچھیاں ماں۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ اس دا خاندان بلند ہوئے، نائی موچی لوار نہ ہوئے اولی الامر۔ محسوس نہ کرے کوئی اس قوم دا بندہ بیٹھا ہے، میں تفسیر جاننا چاہنا، خاندان بلند ہوئے۔ اگلی شرط ہے کہ وہ سخی ہوئے، اپنی قوم نو بھوکا نہ مارے۔ رب کعبہ دی قسم 6 شرطہ میں دسین، اللہ دی بھری کائنات دی تحقیق کر لو، نیٹ ورک دا زمانہ ہے، انٹرنیٹ دا زمانہ ہے، پوری تحقیق تو بعد میں نے بھی آ کے دس چھڑیا ہے، اے 6 شرطاں دی اتے پورے بعد از رسول یا علی امدہ یا اولاد علی امدہ۔ معصوم بھی ہیں، عالم بھی اپنے زمانے تو زیادہ تے ایڈے وڈے عالم ہیں، سیل دا سوال اج تک شروع نہیں ہویا، جواب پہلے عطا فرما دیتا جی۔ اور پھر زمانے نے تسلیم کیتا اس گل نو، اور تسا خوش قسمت ہو، دنیا نے جنہ رہبرانو منے انہاں دی تحریر کوئی موجود نہیں، کتابی شکل دے وچ کوئی فرمان نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی خطبہ نہیں، جنہ رہبرانو تسا منے ہیں الحمدللہ انہاں دی تحریر خطبات موجود ہیں۔ اسے واسطے تا ازہر یونیورسٹی دے پروفیسر نے نہج البلاغہ پڑھن تو بعد آکیا لولا خطب علی ابن ابی طالب فی نہج البلاغہ ما عرف المخلوق للتوحید، وادن اگر نہج البلاغہ دے وچ علی دے فصیح و بلیغ خطبات اللہ دی وحدانیت دے متعلق نہ ہوندے، مخلوق نو پتہ ہی نہ لگیا کہ اللہ ہے یا نہیں۔ اور صحیفہ کاملہ تیرے چوتھے امام دیاں دعاواں دا مجموعہ ہے، علم دا سمندر ہے، تحریری موجود ہے، اج بھی موجود ہے، ہر گھر وچ ہونا چاہیے۔ اس دے متعلق بھی علماء مصر نے لکھا ہے کہ لولا ادیاتو زین العابدین فی الصحیفۃ ساجدیہ ما عرف الناس مناجات اللہ، اگر صحیفہ کاملہ دے وچ چوتھے امام دیاں دعاواں نہ ہوئے نا، بندیاں نو پتہ ہی نہیں لگنا کہ اللہ تو دعا منگنی کیویں ہے جی۔ معصوم، عادل، عالم، سخی، خاندان بلند، یہ ساری صفات آل محمد چن، اور یہ وجہ تشیعی تعریف یہ ہے کہ بعد از رسول انہاں دی مسند دے وارث علی اور اولاد علی ہیں، اور کوئی بن سکتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد جی۔ تو یہ صفات اولی الامر دے وچ ہونی ضروری ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نبی دا صحابی جہاں 6-7 معصوموں دی زیارت کیتی ہے،
مقام خم غدیر 18 ذی الحج 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع پلانا دا ممبر نبی پاک نے خطبہ دے دیتا. جابر بن عبداللہ کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ تساں مقام عرفات دے وچ بھی جتھے ساری حاجی جمعان تساں تے ایک حدیث فرمائیے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یا رسول اللہ اس خطبے دے وچ بھی تساں من کنت مولا فہذا علی مولا تو پہلے اے حدیث تلاوت فرمائیے. میں جابر پوچھنا ہی چاہنا تساں اپنے بعد جان نشین اولی الامر دا اعلان کیتا ہے اس دا نام علی ابن ابی طالب ہے. جس وقت وہ دنیا تو چلے گئے موت برحق کے پھر ساڑھے واسطے حکم کیا ہے؟ ساڑھے واسطے حکم کیا ہے. اچھا قرآن مجید دے وچ نا حضرت موسیٰ نبی دا بہت ذکر ہے. جتنے نبی نے سب تو زیادہ ذکر حضرت موسیٰ نبی دا. اور وہ واقعات جڑے لکھے گئے کوئی وہ سٹوریاں کہانیاں نہیں قرآن مجید دیاں سچیاں کہانیاں انہوں تو سبق ہے. لیکن ماشاءاللہ ساری قوم نے ایو جے سلیبس دے دیتا گیا بچیاں نے سکولاں دے وچ پرائمری تو لے کے 16ویں جماعت تک ترقی یافتہ ملک دے وچ ایو جے سلیبس. بھائی ایک لومبڑی تھی تو وہ جا رہی تھی تو وہ آگے انگور کا درخت تھا اس نے چھلانگ لگائی نہ پہنچ سکی اس نے کہا انگور کھٹے ہیں. یہ کہانی بھائی لومبڑی والی کہانیاں سچیاں تے قرآن دی کہانیاں نہیں سچیاں. اب قرآن دے وچ ایک میں چھوٹی جی کہانی سنا کے چھوٹی جی بالکل تے اولی الامر دی میں وضاحت کرنا چاہنا. حضرت موسیٰ نبی دا بہت ذکر ہے. مقام خم غدیر تے نازل ہونے والی آیت تو پہلے یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ دا. کیا واقعہ ہے؟ نازل ہویا واقعہ کہ حضرت موسیٰ کوہ طور تے جا رہے ہیں اپنی امت نو آکھ رہے ہیں میرا جان نشین ہے ہارون تساں اس دی اطاعت کرنی ہے. میرے بعد 40 دن تو بعد موسیٰ نبی واپس آئے تے امت کیا کیتا ایک سامری جائے سونے دا ایک وچھڑا بڑا ہے تو اس دے وچ آواز پیدا کی تھی ساری قوم اس نو سلام پہ کر دی تو اس بچھڑے دے سامنے جھک دی پئی. اللہ قرآن جو واقعہ مسلمانوں نو کیوں سنایا ہے؟ مسلمانوں بھی اس واسطے سنایا ہے کہ مصطفیٰ مقام خم غدیر تے اولی الامر دا اعلان کر سی. انج نہ کرے ہے جو نبی دی غیبت دے وچ نبی تو بعد اس اولی الامر نو چھوڑ کے کسی اور سامری نو نہ پلو. یہ سمجھائے اللہ واقعہ دے وچ. جابر پوچھدا پیا یا رسول اللہ تسا علی دی ولایت و امامت اور اولی الامر ہون دا اعلان فرما دیتا انہاں تو بعد فرمائے انہاں تو بعد میرا بیٹا حسن. یا رسول اللہ تو انہاں امام حسن دنیا تو چلے گئے موت برحق کے فرمایا میرا بیٹا حسین. یا رسول اللہ او چلے گئے فرمایا زین العابدین. جلے 5واں سوال کیتا نا جابر نے یا رسول اللہ محمد زین العابدین تو بعد اس وقت نبی اجے نا نہیں دسیا بلکہ وہ واقعہ یاد دلا دیتا. فرمایا جابر میرا او بیٹا اولی الامر ہو سی میرا جان نشین ہو سی جس نو تو جا کے میں محمد دے سلام پیش کر سی. تو نبی نے مقام خم غدیر تے صرف مولا دی ولایت دا اعلان نہیں فرمایا سارے اولی الامر انہاں دا بھی اعلان فرمایا کہ میرے بعد یہ دوسرا یہ آخری یہ ساری صفات دسیاں. تو حکم کیا ہے؟ اللہ دی اطاعت رسول دی اطاعت اولی الامر دی اطاعت یہ واجب ہے. مولا سن موفق تے مؤید فرمائے انہاں ہستیاں دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے. جڑے پرانے شیعہ بیٹھے ہو پرانی شیعہ ایک پیغام انہاں واسطے تے جڑے اندی طبیعت دے وچ تشیع ہے. علامہ اقبال اپنے آپ نو آکھیا ہی نال مولوی دا گھر رہی تے او پھر او دے نال کوئی مکالمہ چلیا علامہ اقبال دا تے اپنا عقیدہ دسیا علامہ اقبال نے مولانا صاحب نو کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع ذرا سا تفضیل علی سنی ہم نے اس کے زبانی
یعنی جڑا مولا علی دی فضیلت نو مند ہے او دی طبیعت تشیع ہے. تو میں عرض کیا کیتا ہے جڑے پرانے شیعہ بیٹھے ہونا انہاں واسطے ایک پیغام، تے جنہاں دی طبیعت دی تشیع ہے انہاں واسطے ایک پیغام. گھبراہٹ نہیں گئے. ذاکر صاحب میرے ذاکر خان صاحب میرے علاقے دے جنگ دے تے اسا ثقافت کلچر اس نو سمجھنے ہیں. ماشاءاللہ انہاں پہنچنا اس ٹائم تے زہر مصائب پہلے انہاں پہنچنا ہوندا ہے تے انہاں آمن دا انہاں دا مطلب ہے بھئی الارم آ گیا ہے ذرا محتاط ہو جاؤ. میں سارا موضوع کلوز کر دیتا ہے تے پیغام کے دیندا پیا پرانی شیعہ نو کہ تشیع دے اصلی اور حقیقی چہرے نو پہچانن دی کوشش کرو. نہیں سمجھا سکیا میں جملہ پھر دو رہنا تے دی تشریح ایک جملہ. تشیع دے اصلی چہرے نو پہچانن دی کوشش کرو. کیا مطلب؟ صرف نظریاتی شیعہ نہ، رسمی شیعہ نہ بنو. بے شیعہ دے گھر وچ پیدا ہو گئے تو بابا شیعہ، دادا شیعہ، میں شیعہ. شیعہ بنن واسطے کچھ کرنا بھی پونا ہے. وہ کیا ہے؟ نظریاتی اور عملی شیعہ بنو. جی لوگوں دے اعتراض تو اپنی جگہ تے برحق کے کر دے، انہاں دی عادت ہے انہاں کرنا ہے، لیکن کم از کم اساں تا لوگوں نو اعتراض کرن دا موقع نہ دیویے. بھی شیعہ نماز نہیں پڑھ دے، شیعہ جمعہ نہیں پڑھ دے، شیعہ قرآن نہیں پڑھ دے، شیعہ فرائض نو ادا نہیں کر دے، شیعہ روزہ نہیں رکھ. نہ وہ کریں اعتراض بھی شک، لیکن کم از کم اساں تا ثابت کریے کہ اساں علی دے شیعہ، علی نمازیاں دا امام ہے، علی روزے داراں دا امام ہے، علی حاجیاں دا امام ہے، علی صالحین دا امام ہے، علی عبادت گزاراں دا امام ہے، علی سچیاں دا امام. تے جنہاں دی طبیعت دے تشیع ہے انہاں واسطے جملہ یہ ہے اللہ نے عقل عطا فرمایا ہے. عقل کس واسطے؟ بین الحق والباطل، الفارق بین الحق والباطل. حق اور سچ دے درمیان، حق اور باطل دے درمیان فاصلہ اور فرق کرنے والی چیز دا نام عقل ہے. تشیع دی حقیقت اور انہاں دے لیڈر، انہاں دے رہبران برحق محمد و آل محمد علیہ السلام دی سیرت کردار، انہاں دے مذہب دا بغیر تعصب دے عقل دی روشنی دے وچ مطالعہ کرو. نبی جو فرما گئے الحق مع علی و علی مع الحق. ادا کوئی راز تا ہے، راز ایو ہے جو صحابی پوچھیا یا رسول اللہ سان تواڈے بعد کیویں پتہ لگ سی جو حق کیڑے پاسے؟ نبی نے ایک فاصل ہتے فاصل کھینچ دیتی، فرمایا ساری مخلوق اللہ دی ایک پاسے ہوئے، جیڑے پاسے میرا بھرا علی ہوئے حق اس پاسے ہے. جزاک مولا موفق تے مؤید فرماوے. بس وقت اتنا ہی، ایک جملہ مصیب دا، جتنا علی عظیم آئی اتنا علی مظلوم آئی. تو صدر سنتے راندے ہو مظلوم کربلا دی مظلومی. اگر حالات و واقعات نو ویکھو تو علی اپنے زمانے دا مظلوم آئی. بعض ایسے مقامات جس دی وچ علی تو وڈا کوئی مظلوم نہیں. عزاداروں، ہر معصوم امام یا زہر نال شہید ہویا ہے یا تلوار دے نال شہید ہویا ہے. علی او مظلوم ہے جس دے اتے دونوں چیزاں چلیاں. علی تلوار نال بھی شہید ہویا ہے، علی زہر نال بھی شہید ہویا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم آپ دے جو میں 1000 درہم دی تلوار خریدی، 1000 درہم دی زہر خریدی، اس تلوار نو زہر دے وچ بجھا کے 19 ماہ رمضان نو علی حیدر کرار دے سارے اقدس تے ضرب لائی. عزاداروں، اس واسطے میں وڈا مظلوم آکھے آؤ ذرا تھوڑا جا تقابلی جیسا تاکہ مظلوم کربلا دا بھی چونکہ محرم دے دن نال ذکر ہو جائے. علی اس واسطے وڈا مظلوم ہے. حسین جتنی دیر تک مظلوم کربلا زندہ رہنا
اتنی دیر تک کسی دی جرت نہیں ہوئی جو حسین دیاں بہناں دے خیمے چ داخل ہوئے۔ علی او مظلوم ہے جے دے سامنے حسنین نو ماریا گیا ہے، علی او مظلوم ہے جے دے سامنے بطول نو ماریا گیا ہے، علی او مظلوم ہے جے دے سامنے گھر دے دروازے نو جلایا گیا ہے، علی او مظلوم ہے جے دے سامنے زہرا دیاں پسلیاں۔ سمجھ گئے ہو عزاداروں؟ لیکن ایک فرق ہے حسین اور علی دی مظلومی دے وچ، کیا ہے؟ عزاداروں علی 19 ماہ رمضان دی سحری کر کے مسجد وچ گئے، حسین او مظلوم ہے جڑا 3 دن دا پیاس ہے۔ عزاداروں جلے علی حیدر قرار دے سر اقدس تے ضرب لگیے، علی دیاں دھیاں گھر وچ محفوظان، حسین او مظلوم ہے جلے شمر ضرباں پیا مرے دے، تلہ زین بھیا دوتے 3 بہناں کھڑیاں ہو کے آگیاں کھڑیاں، او ظالم حیا کر، ساڈی ماں چکیاں پی پی کے پلے دی رہی ہے۔ سو عزاداروں جملہ، علی او مظلوم ہے جنہوں 1 ضرب لگیے، حسین او مظلوم ہے جنہوں 13 ضربہ لگیاں۔ عزاداروں علی دا قاتل ضرب لامن تو لا بعد مسجد کوفہ چو دوڑے ہے، حسین دا قاتل سائیاں کٹ کٹ کے مرے دا رہے۔ عزاداروں سوال تا کرو وجہ کیا ہا؟ علی دے قاتل نو عزاداروں پتہ ہا جو علی دے 18 بیٹیاں دی قطار موجود ہے، حسین دے قاتل نو یقین ہا اس واسطے سائیاں کٹ کٹ کے مرے دا رہے۔ ایک بیمار سید سجاد، میرا ہاتھ روکن آلا کوئی نہیں۔ بس عزاداروں آخری جملہ، علی حیدر قرار زخمین جلے حسنین شریفین چاہ کے لیم دننا اپنے گھر لے پاسے، حسن روندے پہن، حسین روندے پہن، علی مولا فرمایا حسن بیٹا ذرا صبر، حسین بیٹا ذرا صبر۔ لیکن جویں میں علی داخل ہوئے نہ گھر دے وچ، اپنی دھیاں دے سر دے اتے علی دی نگاہ پئیے، ڈھا نکل گئی علی دی۔ یقیناً علی اس واسطے رنن، حالانکہ اپنے بیٹیاں نو وصیت پہ کریندن صبر دی، لیکن اتھی علی آپ پہ روندن۔ اس دی وجہ امام جان دیا نا آج کوفہ ہے، میریاں دھیاں اپنے گھر چن 18 بھرا موجود ہیں۔ ایک زمانہ ایسا سی ایو کوفہ ہو سی، یا دھیاں حسن بھرا مارے جاسن، کسی لے اس بازار کسی لے اس دربار۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔